بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں جو ڈرگ پکچر کی سیریل چل رہی ہے، اس میں جو آج کی ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے اگنیشیا۔ آج ہم اگنیشیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگنیشیا کیا ہے، اس کی ذہنی علامات کیا ہیں اور اس کا جو نفسیات ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو اگنیشیا بیسیکلی ایک درخت ہے، 40-50 فٹ اونچا ہوتا ہے اور اسے پپیتے کا نام دیا جاتا ہے، پپیتا۔ یہ اگنیشیا ہمارا اس کا بوٹینیکل نیم ہے۔ تو آج ہم اس کی ڈرگ پکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سمجھ کے لیے انتہائی مختصراً اور جو اس کی کلیدی علامات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں مریضہ سے کہ اگنیشیا کی مریضہ کیسی ہے۔ آپ ایک ایسی لڑکی کا تصور کریں جو سارا دن گھر میں کام کاج کرتی ہے، پھر شام کو تھک کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ ایک انتہائی نامناسب لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے جو اس کے شان شیاں یا اس کی جو ایک سٹینڈرڈ یا سٹیٹس ہوتا ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ ساری رات جاگتی ہے، آہیں بھرتی ہے، اس کے لیے روتی ہے، یعنی کہ جتنی اس کی توجہ ہوتی ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ ساری اس کی طرف ہوتی ہے اور بالآخر وہ اس کو نہیں پا سکتی۔ یہ ایک عورت ایسی یا ایک لڑکی ایسا اس کا یوں تصور کریں، یا پھر ایک ایسی عورت کا تصور کریں جس کا خاوند یا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی جو نیندیں ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں، اس نے اپنے سارے جذبات کو دبا دیا ہے لیکن وہ ضبط بھی نہیں کر سکتی، شرم کے مارے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، سارا کچھ اس کے دل کے اندر رہ گیا۔ بظاہر وہ ماحول کے ساتھ اچھا چلتی ہے، اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن اندر سے وہ بکھری ہوتی ہے۔ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو دبا بھی نہیں سکتی اور دبایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ، آپ اس کو یہ دیکھیں، اس نقطے کے اندر آپ کو اگنیشیا کی ساری ڈرگ پکچر مل جائے گی۔ محبت میں ناکامی، جو سب سے پہلا اس کی جو کلیدی علامات ہے وہ یہ ہے کہ محبت کی ناکامی، یا جسے ہم عاشق نامراد کہتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں اگنیشیا کو عاشق نامراد بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ اگنیشیا جو ہوتا ہے وہ عاشق نامراد ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات جو میرے ذاتی تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ وہ ون سائیڈڈ محبت والے ہوتے ہیں، وہ خود محبت کر دیتے ہیں لیکن ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جس کی وہ توقع لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگنیشیا اگر اس قسم کی علامات آتی ہے، اگر ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اگنیشیا اس کو آپ دیں، اگنیشیا اس کے ڈی این اے تک پہنچ کر اس کے تمام احساسات کو زائل کر دے گا اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے، جس چیز پہ اس نے کنسنٹریشن رکھی ہوئی ہے، وہ کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علامات پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد رپیٹ ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد اگنیشیا کے بعد جو ہے وہ نمبر جو آتا ہے وہ ہے نیٹرم میور کا۔ اچھا، محبت میں ناکامی ایک
ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگنیشیا کی جو ایک بڑی مخصوص علامت ہے وہ یہ ہے کہ مزاج کا بدلتے رہنا، مطلب وہ کوئی مستقل مزاج نہیں ہوتا، اس کا مزاج ہر 3-4 گھنٹے کے بعد وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے مریضہ ابھی کھیل کود رہی ہے، ہنس رہی ہے، وہ خوشی کی تمام جو حدود ہیں ان کو پھلانگ رہی ہے، اپنے ماحول میں وہ اس نے ایک زبردست قسم کا ماحول بنا رکھا ہے، لیکن اچانک ہی اس کی وہ ساری جو ماحول ہے وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب پہلے وہ ہنس رہی تھی، اب وہ رونے بیٹھ گئی ہے، ٹھنڈی آہیں بھر رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سر درد کی شکایت کر رہی ہے، اور متعلقہ بہت سی جو علامات ہیں ان کو وہ ظاہر کر رہی ہے۔ مستقل مزاجی اگنیشیا میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی، یہ اس کی ایک اہم علامت ہے۔ اب بیسک میکنزم کیا ہے؟ بیسک میکنزم یہ ہے کہ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ اندر سے بکھرا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتی ہے، ہنستی ہے، کھیلتی کودتی ہے اور طنز و مزاح کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے دماغ میں کلک ہوتا ہے اس چیز کا، اس غم کا جس کو اس نے دبایا ہوتا ہے، تو اس کا جو ماحول ہے وہ یکدم تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مستقل مزاجی بالکل بھی نہیں رہتی۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی مستقل مزاجی کو ہم تھوڑا آگے دیکھتے ہیں کہ دماغی لحاظ سے بھی مریض ایسے کام کرتا ہے جو غیر ذمہ دارانہ اور غیر متوقع ہوتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے کوئی نظام مقرر نہیں کرتا، کوئی فلسفہ یا یاد اس کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر نہ ہی اس کے اندر قوت ارادی یا فیصلے کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ بس وہ کام کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے جسے اس نے ایچیو کرنا ہوتا ہے، نہیں، ایسا کوئی وہ کسی گول کے تحت یا کسی ٹارگٹ کے تحت وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سسٹم کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم علامت اس کی جو دماغی علامت ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے اور آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا، تو آنکھیں بند کر کے اسے اگنیشیا دیں، کیونکہ یہ بھی اس کی ایک ٹپیکل سمٹم ہے کہ وہ خیال اپنے اندر خیال کرتا ہے، اس کو ایسا خیال اترتا ہے کہ میں اپنے فرائض منصبی آسان طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا۔ تو یہ اس کی ایک کلیدی علامت ہے، بہت ہی ایک اہم علامت ہے اگنیشیا کو سمجھنے میں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ ہومیوپیتھی میں اتار چڑھاؤ، سمٹم کا بڑھنا کم ہونا، یہ بڑا ایک خاص معنی رکھتا ہے، تو جو اگنیشیا کی جو علامات ہیں وہ ان کا کوئی میں یہ کہوں گا کہ شام کے وقت یا رات کے وقت اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو دماغی خلل ہے، غصہ ہے، غم اور غصہ، خوف، غم کو پی جانا، غم کے پی جانے کے بعد اس کی علامات میں شدت آتی ہے، اور پوشیدہ غم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اندر سے وہ بالکل ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے یا کسی اور دکھ کی وجہ سے، اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے غم کو دبانے کی۔ محبت میں ناکامی، یہ سمجھیں کہ اگنیشیا، پکا اگنیشیا محبت میں جو ناکام ہے، وہ خواہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اگنیشیا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے
کہ میں کبھی کبھی عاشق نامراد کو اگنیشیا کا نام دیتا ہوں. اگر میں اگنیشیا کا دوسرا نام تجویز کروں تو میں اسے عاشق نامراد کہوں گا. دماغی کثرت سے، دماغی محنت سے، اگر وہ دماغی محنت زیادہ کرے گا تو اس کی علامات میں اضافہ ہو جائے گا. تو اگنیشیا یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی سمٹم آتی ہیں کف کے لحاظ سے، ریسپریٹری سسٹم کے حوالے سے آتی ہیں، یا خصوصاً اس کے تھراٹ کے حوالے سے سمٹم آتی ہیں، یا اس کی آرتھرائٹس کے حوالے سے کوئی سمٹم آتی ہے. میں نے جو آپ کو بتائی ہیں یہ اس کی دماغی علامات ہیں، اور اگنیشیا بیسیکلی دماغی علامات کے تحت ہی تجویز کی جاتی ہے. آپ اس طرح کے بہت سے ڈاکٹر نیش ہیں اور اس طرح کے کلارک ہیں، انہوں نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں کہ بہت ایسا مقام آیا ہے کہ کسی میڈیسن نے کام نہیں کیا مریض کے آرتھرائٹس پہ. بائرونیا فیل ہو گئی، روسٹاکس فیل ہو گئی، لیکن جب مریض کی ہسٹری لی، اس کی دماغی علامات کو دیکھا تو مریض چونکہ اگنیشیا تھا تو اگنیشیا دینے سے اس کے جو باقی تمام مسائل ہیں وہ بھی حل ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ میڈیسن یا ہومیو ریمیڈیز ایسی ہیں جن کو ہم صرف اور صرف ذہنی علامات پہ تجویز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور پھر وہ یقیناً پھر وہ معجزے دکھاتی ہے. تو اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگنیشیا نے کام کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی علامات دوبارہ سے نمودار ہو گئی ہیں، تو پھر اس میں آپ نے نیٹرم میور کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اس کی باری ہے وہ ہے نیٹرم میور کی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ 2-3-4 جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، یا ان کی جو چھوٹی سی میں نے ڈرگ پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو آپ اگنیشیا کو سمجھ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. شکریہ.